اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 کی تلاوت کی گئی سورہ یاسین سے، پارہ ہے 22واں ومن یقنت۔ سورہ یاسین کل ہم نے شروع کی تھی، آج ہم کریں گے آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اور بنا دی ہے، کھڑی کر دی ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، یوں ڈھانک دیا ہے یعنی چھپا دیا ہے ہم نے ان کو، پھر نہیں سجائی دیتا ان کو اب کچھ بھی۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہم نے ان کو ایسے کر دیا ہے جیسے ایک دیوار آگے اور ایک دیوار پیچھے، تو اب ان کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، نہ ان کی کوئی سمجھ بوجھ یعنی سلب کر لی گئی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور برابر ہے ان کے لیے، خواہ تم متنبہ کرو یا نہ متنبہ کرو، ان کو نہیں لاتے یہ اب ایمان، وہ یعنی اب وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے تم متنبہ انہیں کرو یا نہ کرو۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً تم تو صرف متنبہ کر سکتے ہو اس شخص کو جو اتباع کرے یعنی پیروی کرے یعنی نصیحت کی اور ڈرے رحمان سے، اس کو دیکھے بغیر، پھر خوشخبری دے دو تم اس کو بمغفرۃ و اجر کریم، یعنی کس کی خوشخبری دے دو؟ معافی کی اور صلہ عزت کی اور وقار کی، یعنی جو لوگ اتباع کریں گے، پیروی کریں گے نبی کے پیغام کی، یعنی اللہ سے ڈریں گے، رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان سے ڈریں گے، تو پھر تم ان کو خوشخبری دے دو بمغفرۃ و اجر کریم کہ ان کے لیے معافی ہے اور صلہ ہے عزت اور وقار کا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو اور لکھتے جا رہے ہیں ہم ان اعمال کو جو بھیجے آگے کر کے انہوں نے، اور وہ بھی جو چھوڑے ان کے آثار یا نقوش کو، ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے ہم نے، جو ہے امام مبین، سامنے حقیقتیں جو بالکل صاف ہیں، واضح ہیں اور دو ٹوک ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اعمال کر رہا ہے ہم نے اس کو سب کو نوٹ کر لیا ہے، اعمال ان کے جو بھی ان کو آگے ہیں یا پیچھے ہیں وہ سب لکھتے جا رہے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اور قصہ سناؤ ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثال کے طور پر ایک بستی کا، جب آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر یعنی قاصد اور رسول، تو ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اور جب بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر تو جھٹلا دیا انہوں نے ان کو، اور پھر قوت دی یعنی مدد کی تیسرے پیغمبر سے، پھر کہا انہوں نے یقیناً ہمیں بھیجا گیا ہے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے کہ ہم تمہیں دعوت دیں، پیغام دیں اللہ کا، تو پھر آگے آیات میں ہم پڑھیں گے کل کہ کیا ان لوگوں نے کہا۔ تو اس طرح آج ہم نے سورہ یاسین کی 9 سے 14 تک کی تلاوت کی۔ آئیے آج سپاروں کے نام ہم نے کل پڑھے تھے، آج ہم صورتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی سورت جو ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ دوسری سورت سورہ بقرہ، تیسری سورت سورہ آل عمران، چوتھی سورت سورہ نساء، پانچویں سورت سورہ المائدہ، چھٹی سورت سورہ الانعام، ساتویں سورت سورہ الاعراف، آٹھویں سورت سورہ انفال، نویں سورت سورہ توبہ، دسویں سورت سورہ یونس، 11ویں سورت سورہ ہود، 12ویں سورت سورہ یوسف، 13ویں سورت سورہ رعد، 14ویں سورت سورہ ابراہیم، 15ویں سورت سورہ ہجر، 16ویں سورت النحل، 17ویں سورت بنی اسرائیل، 18ویں سورت سورہ الکہف،
19ویں صورت سورہ مریم، 20ویں صورت سورہ طٰہٰ، 21ویں صورت سورہ انبیاء، 22ویں صورت سورہ حج، 23ویں صورت سورہ المومنون، 24ویں صورت سورہ نور، 25ویں صورت سورہ الفرقان، 26ویں صورت سورہ شعراء، 27ویں صورت سورہ نمل، 28ویں صورت سورہ قصص، 29ویں صورت سورہ عنکبوت، 30ویں صورت سورہ روم، 31ویں صورت سورہ لقمان، 32ویں صورت سورہ سجدہ، 33ویں صورت سورہ الاحزاب، 34ویں صورت سورہ سبا، 35ویں صورت سورہ فاطر، اور 36ویں صورت میں ابھی ہم ہیں، 36ویں صورت کا نام ہے سورہ یاسین۔ تو اس طرح ابھی ہم 36ویں صورت پر ہیں اور 22ویں پارے پر ہیں۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، قرآن میں کل 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں۔ تو ابھی ہم 36ویں صورت پر ہیں اور 22ویں پارے میں ہیں۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔